کہ اگر کسی کا کوئی مسئلہ کسی بھی قسم کا حل نہ ہو رہا ہو نا تو نبی فرماتے ہیں کہ تسبیح پڑھا کرو. اگر کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو اور اچانک کوئی مصیبت آ جائے تو کوشش کرو کہ ایک کم سے کم تسبیح پڑھو 100 مرتبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا علی علیہ السلام مدینے کی مسجد میں آئے, مسجد نبوی میں, اور ممبر کے پاس آ کر مسکرانے لگے. مسکرا کر مولا نے, اب میں دیکھوں آپ کیسے سنتے ہیں, اس کو سائلنٹ کر دیں میرے خیال میں تھوڑی دیر کے لیے. 2-4 لوگ ایسے ہیں جن کو میں 10-10 ہزار کے برابر سمجھ رہا ہوں, لہٰذا 2-4 کو 5-5 ہزار کے برابر سمجھ رہا ہوں, بچوں کو کم از کم 1-1 ہزار کے برابر تو سمجھ رہا ہوں. تو اس وقت ہزاروں کا مجمع ہے جعفر بھائی, جو میں دیکھ رہا ہوں جنات بھی موجود ہیں مجلس میں. تو میں شاہ جی جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب حضرت علی علیہ السلام آئے ممبر کے پاس اور ممبر کو غور سے دیکھا, اور مولا مسکراتے ہوئے پہلے پہ بھی پیر رکھتے ہیں. یا علی, جملہ کہہ رہا ہوں, پہلے پہ پیر رکھتے ہیں, دوسرے پہ 2 پیر رکھتے ہیں. اور پھر تیسری سیڑھی پہ پیر رکھ کے وہاں بیٹھتے ہیں جہاں رسول پاک بیٹھا ہے. آپ کو سلامت رکھے. یا علی, یا علی, یا علی. وہاں بیٹھتے ہیں. بھائی سیڑھی پہ چڑھنے کے لیے پیر تو رکھنا ہوگا, کسی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے, اور کوئی ناراض ہو تو مجھ سے آ کے بات کر لے کر. لیکن میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ مولا آئے پہلے پہ, پھر دوسرے پہ, تیسری پہ جانے کے لیے 2 پیر رکھنے پڑیں گے نہیں, لہٰذا تیسری پہ پیر رکھ کے چوتھی سیڑھی پہ جا کے بیٹھے. آپ میں سے تو لوگوں نے داد دے دی ماشاءاللہ, اور بعض نے گردن ہلا دی, فخر شاہ نے نعرہ لگا دیا, لیکن وہاں اتنا سناٹا تھا یا علی کہ سانسوں کی آوازیں دوسروں کے کانوں میں آ رہی تھیں, اتنا سناٹا. علی وہاں بیٹھ گئے جہاں رسول پاک بیٹھا کرتے تھے, لہٰذا سناٹے کو دیکھ کر سب سے آخر میں جہاں ہمارے بھائی حیدر بھائی اور بھائی صاحب بیٹھے ہیں, وہاں بالکل آخر میں ایک بزرگ بیٹھے تھے, 70 سالہ ضعیف. وہ بزرگ تھے 70 سالہ ضعیف, بیٹھے تھے بالکل آخر میں جہاں بیٹھے ہیں تقوی صاحب, آخر میں بیٹھے تھے, اور تھے وہ اتفاق سے نابینا. 70 سالہ بزرگ اور نابینا تھے, وہ بیٹھے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی مجمع میں اتنی سناٹا, اتنی خاموشی ہے, تو برابر والے کو کوہنی ماری کہ بھائی اتنی خاموشی کیوں ہے, تو تھے تو نابینا. تو اس نے کہا کہ غضب ہو گیا, علی وہاں بیٹھ گئے جہاں رسول پاک بیٹھا کرتے. اب میں جان لے جانا چاہ رہا ہوں سباد بھائی, میں دیکھوں آپ کیسے جانتے ہیں کہ جناب کہا کہ علی وہاں بیٹھ گئے, غضب ہو گیا کہ جہاں رسول پاک بیٹھا کرتے تھے. سناٹا. وہ بزرگ کھڑے ہوئے, 70 سالہ بزرگ تھے, نابینا تھے. انہوں نے ایک مرتبہ کہا سنو مدینے والوں. سارے لوگ ادھر دیکھنے لگے کہ بھائی یہ کون ہے, پکار کے کہہ رہے ہیں. اب میں دیکھوں آپ کیسے سنتے ہیں, جو زبردستی آئے ہوئے مجلس میں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں. ایک مرتبہ مڑ کے دیکھا سارے مدینے والوں نے, اور وہ پکار کے بزرگ کہتے ہیں سنو مدینے والوں, آج بہت عرصے کے بعد حق اپنی جگہ پر آ گیا. خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے. بڑی مہربانی, خدا آپ کو سلامت رکھے. آج بہت عرصے کے بعد حق اپنی جگہ پر آ گیا. سارے لوگ دیکھنے لگے بھئی یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ حق اپنی جگہ پر آ گیا. اچھا ان بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, توجہ میری طرف رکھو کہ یہ جو 3 سیڑھیوں کے دور تھے نا, کھل کے نہیں بیان کر سکتا, انٹرنیٹ پہ جاری ہے, FIRوں کا دور ہے کہ جناب خدا آپ کو سلامت رکھے. یہ جو 3 سیڑھیوں کا دور تھا نا, یہ 25 سالہ دور تھا. تاریخ اٹھا کے دیکھیں, 25 سال. یہ جو دور ہے 25 سال کا, پڑھے لکھے حضرات ہیں. 25 سال میں جو بچے تھے 24-25 سال کے, ان کو بہت سارے عہدے دیے ہوئے تھے. ان کو تابعین کے بچے تھے, تابعین تھے, صحابہ کے بچے تھے, انہیں عہدے دیے ہوئے تھے. اور جو بزرگ صحابی تھے انہیں سائیڈ لائن لگایا ہوا تھا. اب میں کراچی کی زبان میں نہیں کہہ رہا, نہیں غور فرما رہے, یہ حسنی بھائی کہہ سکتے ہیں چاہیں کہ جناب ان کو سائیڈ لائن لگایا ہوا تھا. تو وہ بزرگ تو قریب آتے نہیں تھے. کیوں جملہ کہوں آغا صاحب آپ کے لیے جملہ کر رہا, بزرگ کیوں نہیں آتے تھے کہ بزرگ جب بھی دربار میں آتے تھے علی علی کرتے تھے. بزرگ صحابی جب بھی آتے تھے وہ علی علی کرتے تھے. مثال دے رہا ہوں میں, جو حضرات تھوڑا سا سیریس ہیں ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب حضرت ابو ذر غفاری کو بلایا ایک مرتبہ دربار میں, اور کہا ابو ذر, بزرگ ہو, سینئر ہو, صحابی ہو, نبی پاک کا دور دیکھا ہے, سنا ہے تم گلی کوچوں میں علی علی کرتے ہو. یا علی, تھوڑا سا جاگ جائیں, سنا ہے تم گلی کوچوں میں علی علی کرتے ہو. تو جناب ابو ذر فرماتے ہیں کہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ علی علی مت کیا کرو. اب میں دیکھوں آپ کیسے سنتے ہیں. ابو ذر نے جواب دیا, اے خلیفۃ المسلمین, اے سربراہ مملکت, اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم مجھے قرآن پڑھنے سے منع کر رہے ہو. خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو زندگی عطا, خدا آپ کو سلامت رکھے. اچھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھئی یہ ہاتھ بلند کرنے کے نعرہ کیا نعرہ ہے؟
بس اتنی سی گزارش کروں گا, میں پنجاب میں بہت پڑھتا ہوں, امریکہ کینیڈا میں بہت پڑھتا ہوں, اتنی سی گزارش کروں گا جو ہاتھ اٹھانے کے نعرے کو معیوب سمجھتے ہیں وہ جان لیں, جو مولا علی کا نام ہاتھ اٹھا کے لیتا ہے نا وہ کبھی فالج کے مرض میں مبتلا نہیں ہوتا. خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے. یہ علی خدا سلامت رکھے. بس یہی حق ہوتا ہے. ان بچوں نے جس انداز سے اپنے بابا کی یہ مجلس سجائی, تو بس چند جملے اور سن لیں. آدھا گھنٹہ تک ہو گیا تقریباً, میں چاہ رہا ہوں کہ 5-7 منٹ اور آپ کے لے لوں اگر اجازت ہے. کہا کہ علی علی مت کیا کرو, اس کا مطلب ہے آپ مجھے قرآن پڑھنے سے منع کر رہے ہیں. تو کبھی کب منع کر رہے ہیں قرآن پڑھنے سے, ہم تو علی علی کہنے سے منع کر رہے ہیں. تو حضرت ابو ذر فرماتے ہیں یہ بسم اللہ کیا ہے؟ آپ کو سلامت رکھے. فرماتے ہیں یہ بسم اللہ کیا ہے, یہ بسم اللہ کیا ہے. ایک بات عرض کر دوں کہ اگر کسی کا کوئی مسئلہ کسی بھی قسم کا حل نہ ہو رہا ہو نا, تو نبی فرماتے ہیں کہ تسبیح پڑھا کرو. اگر کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو اور اچانک کوئی مصیبت آ جائے تو کوشش کرو کہ ایک کم سے کم تسبیح پڑھو 100 مرتبہ. کیا؟ یا رحمانو یا رحیم بے حق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا علی, پھر دوہرا رہا ہوں, سبات بھائی آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں. یا رحمانو یا رحیم بے حق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی فرماتے ہیں کبھی مشکل پڑ جائے, ہم خطیبوں کا کام ہے نکتے نکالنا, اگر اجازت دیں. نبی فرما رہے ہیں منبر پہ کبھی مشکل پڑ جائے تو پڑھو یا رحمانو یا رحیم بے حق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جملہ کہوں رضی بھائی آپ کے لیے جملہ ہے, اور وہ جملہ کیا ہے؟ رحمان و رحیم تو پہلے بھی ہے اور رحمان و رحیم تو بعد میں بھی ہے. اس کا مطلب ہے کمال بسم اللہ کا ہے. یا علی جو پہنچ جائے وہ پہنچ جائے. یا علی خدا سلامت رکھے. بھائی رحمان و رحیم تو پہلے بھی ہے, نبی فرما رہے ہیں یا رحمان و یا رحیم بے حق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا مطلب ہے بسم اللہ کے بعد بھی رحمان و رحیم ہے اور پہلے بھی رحمان و رحیم ہے. پتہ چلا رحمان و رحیم کی مدد کا نام ہے بسم اللہ, اور بسم اللہ کہتے ہیں با کے نقطے کو, اور علی کہتے ہیں انا نقطہ تو تحت البا. یا علی خدا آپ کو سلامت رکھے. یا علی خدا آپ کو سلامت رکھے. یہ سیڑھی والی بات ابھی پوری نہیں ہوئی ہے, بیچ میں ایک بات آ گئی ہے, تو یہ یاد رکھیے گا. بس اسی پہ بات پوری کروں گا, لیکن اب یہ آ گئی ہے تو اجازت دیں تو عرض کر دوں. اور وہ بات کیا ہے؟ یا رحمان و یا رحیم بے حق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی فرماتے ہیں کبھی مشکل میں آ جاؤ. تو آپ کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا زید. کیا نام تھا؟ اچھا, زید نام کے کئی صحابی گزرے ہیں. یہ ایک زید تھے, زید ابن عبداللہ. ان کا نام کیا تھا؟ زید ابن عبداللہ. شاباش. بچوں, اصل مجلس ہوتی ہی بچوں کے لیے. ہم آپ تو ہزاروں مجلس سے سنے ہوئے پڑھے ہوئے, لیکن یہ بچے جو ذہن میں ہوگا, مولا کائنات فرماتے ہیں جو بچپن میں ذہن میں بات رہتی ہے وہ پتھر پہ لکیر ہو جاتی ہے. جملہ کہوں, مولا کا فرمان ہے بچپن میں جو بات رہتی ہے وہ پتھر پہ لکیر ہو جاتی ہے. بڑے ہونے کے بعد تو ایک سورہ بھی یاد نہیں رہتی. جن کی تاریخ پہ نگاہ ہے وہ لوگ لیں گے. یا علی علی خدا آپ کو سلامت رکھے. ادھر آ جائیے بھائی صاحب, ادھر آ جائیے. کہ جناب کہا کہ یا رحمان و یا رحیم بے حق کے, آپ ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں, کوئی بات نہیں دیر سے آئے تو کیا ہوا, ادھر آ جائیں. کہ جناب یا رحمان و یا رحیم بے حق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی فرماتے ہیں کبھی مشکل میں پڑ جاؤ تو یہ تسبیح پڑھو. حضور کے ایک صحابی تھے زید بن عبداللہ, وہ کلمہ پڑھ چکے تھے نبی پاک کا, اور یہ تسبیح منبر پہ سن چکے تھے. سفر پہ جا رہے تھے کہیں اکیلے گھوڑے پہ سوار. اچھا, پہلے زمانے میں گھوڑے پہ اونٹ پہ ایک ہی راستے سے لوگ جاتے تھے. ایک راستہ پیدل والوں کا ہوتا تھا, ایک سوار والوں کا ہوتا تھا. تو یہ آہستہ آہستہ سفر کر رہے تھے. اچانک راستے میں ان کو تھکاوٹ محسوس ہوئی, نماز کا بھی ٹائم تھا. تو انہوں نے کہا چلے میں گھوڑے کو باندھ کے کسی درخت کے ساتھ اور تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں, نماز پڑھ لیتا ہوں. نماز پڑھ کے وہ آرام کر رہے تھے, آنکھ لگ گئی, تھکے ہوئے تھے زیادہ. تو اچانک محسوس ہوا تھوڑی دیر کے بعد کہ ان کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے, رسیوں سے ہاتھ پیر بندھے ہوئے. آنکھ کھلی, گھبرائے, ہاتھ بھی بندھے ہوئے, پیر بھی بندھے ہوئے. اب جو نگاہ پڑی تو ایک بندہ تلوار لے کر ان کی گردن اڑانا چاہ رہا ہے. انہوں نے ایک دم کہا بھائی میں نے تمہارا کیا بگاڑا, تم کون ہو, میری تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے. اس نے کہا دشمنی یہ ہے کہ تم نے عبداللہ کے یتیم کا کلمہ پڑھا ہے. یا علی تھک گیا آپ. دشمنی یہ ہے کہ تم نے عبداللہ کے یتیم کا کلمہ پڑھا ہے, لہٰذا میں تمہیں قتل کروں گا کیونکہ مجھے اس سے دشمنی ہے جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے. اور اس نے تلوار اٹھائی. اس کو اچانک یاد آیا کہ نبی نے ابھی تو جمعے میں فرمایا تھا کہ مشکل پڑ جائے تو پڑھو یا رحمان و یا رحیم بے حق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا آپ کو سلامت رکھے. اس مجلس سے کچھ نہ کچھ لے کے جانا ہے, تو میں جلدی سے عرض کر رہا ہوں. کہا کہ تسبیح پڑھو. اس نے جلدی سے, اتنے وہ تلوار مارتا 3 دفعہ پڑھ لیا, جلدی جلدی
یا رحمان یا رحیم بہہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رحمان یا رحیم بہہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی تلوار آئی نہیں، 3 دفعہ پڑھ لیا. اچانک ایک آواز آئی، خبردار. اس نے تلوار چلانے والے نے مڑ کے دیکھا، تھوڑے تھوڑے پہاڑ تھے، تھوڑے تھوڑے درخت تھے. اس نے کہا کوئی مجھ پہ حملہ نہ کر دے، تیر نہ مار دے، لہٰذا تھوڑا سا دوڑا دیکھنے کے لیے کہ کون ہے جو مجھے خبردار کہہ رہا ہے. اتنے میں اس نے دے دھڑا دھڑ تسبیح پڑھ لی. تھوڑا سا جاگتا ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے. بھائی پریشان تو تھا نا، دے دھڑا دھڑ یا رحمان یا رحیم بہہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رحمان یا رحیم بہہ کے بسم اللہ الرحمن. اس نے جتنا، کیونکہ نبی کا حکم تھا کم سے کم 100 دفعہ پڑھنا، مگر ابھی 100 دفعہ نہیں پڑھا تھا کہ پھر آ کے وہ تلوار مارنے لگا. تلوار ابھی آئی نہیں تھی، پھر اس سے بھی زیادہ زور سے آواز آئی، خبردار. اس نے کہا بھائی اب تو مجھے اشتباہ نہیں ہے، واقعی کوئی بندہ ہے جو مجھے خبردار کہہ رہا ہے. یہ پھر دوڑا دیکھنے کے لیے کہ کون ہے. اتنے میں اس نے 100 دفعہ پڑھ لی. اگر تھوڑا سا جاگ جائیں. کہا اس نے 100 دفعہ پڑھ لی، اور نبی پاک کا فرمان تھا ایک تسبیح پڑھو، یعنی 100 دانے ہوتے ہیں تسبیح میں، اور اس نے یہ تسبیح پڑھ لی حضور کے حکم پر. اب جب یہ 100 دفعہ پڑھ چکا اور وہ پھر واپس آیا، اس نے ادھر اس نے 100 دفعہ ختم کی، ادھر اس نے اس پر تلوار چلا دی. جیسے ہی اس نے 100 دفعہ مکمل کیا اور اس نے ادھر سے تلوار چلائی، تلوار اس پہ چلائی، گردن اس کی اڑ کے دوسری طرف. خدا آپ کو سلامت رکھے. اب جب گردن اس کی اڑتی بھی گئی اور تلوار دور جا کے گری، اس نے اچانک دیکھا ایک نقاب پوش ہے. ایک نقاب پوش ہے جو اس کے ہاتھوں کی رسی کو کھول رہا ہے. اس کے ہاتھوں کی رسی کھلی، اس نے جلدی سے اپنے پیروں کی رسی کو کھولا کہ میں اٹھ کر ان کے قدم چوموں کہ جنہوں نے میرے قاتل کو قتل کر دیا. میں تو جملے ہی کہہ سکتے ہیں، جس نے میرے قاتل کو قتل کر دیا. لہٰذا ابھی وہ اپنے پیروں کی رسی کھول کے اوپر دیکھتا ہے، وہ نقاب پوش غائب، نقاب پوش موجود نہیں ہے. حیرت میں جلدی سے اپنے آپ اوسان ٹھیک کیے، اپنا سامان اٹھایا، گھوڑے پہ بیٹھا تیزی کے ساتھ. اب آگے سفر کرنے کے بجائے واپس مدینے آیا. تھوڑا سا جاگ گیا، واپس مدینے آیا. جب مدینے سرکار کی خدمت میں پہنچا، کیا سرکار آپ کی بتائی ہوئی تسبیح سے آج میری جان بچ گئی، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک گھوڑا سوار آیا تھا جس کے چہرے پہ نقاب تھی. نبی فرماتے ہیں ابھی دکھاؤں تو پہچان لو گے. جانا چاہ رہے ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے. کہا ابھی دکھاؤں تو پہچان لو گے. کہا سرکار کیسے نہیں پہچانوں گا، وہ تو میرا محسن ہے. کہا یا علی ذرا چہرے سے نقاب تو ہٹا. خدا آپ کو سلامت رکھے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ رحمان و رحیم کی مدد کا نام علی ابن ابی طالب. ایک درود پڑھنا محمد و آل محمد. خدا آپ کو سلامت رکھے.